میں اب بلا تاخیر حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت اپنی قیمتی نصائح سے ہمیں طلباء کو، طالبات کو، اساتذہ کو، معلمین کو، معلمات کو، تمام کے تمام مہمانان گرامی، دیگر جو احباب تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، حضرات علماء اکرام، بزرگان دین، عزیز طلباء، محترم خواتین، طالبات، میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں آنے کا ایک بار پھر موقع عطا فرمایا۔ اس سے پہلے میں اپنے والد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوا۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی یہاں حاضری کا موقع ملتا ہے، اور ان حضرات کی محنت کو، ان کی کاوش کو، ان کی جد و جہد اور لگن کو جب دیکھتا ہوں تو خوشی بھی بہت ہوتی ہے، اور اس بات کا یقین بھی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ادارے سے کام لے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کام لیتے رہیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین، خوش نصیب ہیں وہ اساتذہ، وہ طلبہ اور طالبات جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ کسی بھی حوالے سے جوڑا ہوا ہے، اور علم کے ساتھ کسی بھی حوالے سے جوڑا ہوا ہے، کیونکہ علم کے بغیر دین تو نہیں چل سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے آ کر پہلے علم سکھلایا، پھر دین آیا۔ اس لیے جو طلبہ، طالبات، اساتذہ اکرام اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سلسلہ عظیم سلسلہ ہے، اور یہ ایسا سلسلہ ہے کہ یہ سلسلہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، جب اس سلسلے کی قدر نہ ہونا پھر علم بھی اٹھ جاتا ہے۔ علم کا سفر یہ علامہ زاہد القوثری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور امام ہیں، عالم ہیں،
حنفی عالم ہے. حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، شام کے مشہور عالم ہیں، انتقال ہو گیا. وہ ایسے بزرگ تھے، آپ ان کو بس دیکھیں گے نا، بس دیکھیں، بس ان کو بس دیکھ کے آپ کی کیفیت اندر سے بدل جائے گی. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں نے حضرت شیخ عبد الفتاح میں یہ بات دیکھی. دارالعلوم آتے تھے والد صاحب سے، ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی آتے تھے والد سے، پھر اس کے بعد آتے رہے. ایک مرتبہ ہمارے گھر انہوں نے پورا مہینہ 1.5 مہینے قیام کیا تھا، ہمارے گھر میں رہے. تو ان کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، آنا جانا، ان کی خدمت والد صاحب نے میرے ذمہ لگا رکھی تھی. تو پوری پاکستان کے علماء ان سے ملنے آتے تھے. ہر وقت کوئی نہ کوئی کہاں سے آ رہا، کوئی کہاں سے آ رہا. وہ آدمی بھی ایسے تھے، بس بات کر کے اتنے ہنستے رہیں گے، اتنے ہنسی مذاق کرتے رہیں گے. جہاں اللہ کا نام آئے گا نا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا، بس زار و قطار ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ روتے رہیں گے، روتے رہیں گے، روتے رہیں گے. عجیب ان کی شان. ان کے استاد تھے حضرت علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کہ رحلۃ العلم. کتاب کا نام ہے رحلۃ العلم، ملتی ہے عربی زبان میں. انہوں نے یہ تاریخ لکھی کہ علم ایک جگہ کے اوپر، ایک علاقے میں کبھی ٹھہرتا نہیں ہے. علم کا اپنا سفر چلتا ہے، کبھی اس کا ٹھکانہ یہاں، کبھی ٹھکانہ یہاں، کبھی ٹھکانہ یہاں. انہوں نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو یقیناً اس کا مرکز علم کا مدینہ طیبہ تھا. مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے، قرآن پاک نازل ہوتا رہا. اس کے بعد حضرات خلفاء راشدین کا زمانہ تھا. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ پھر تابعین، تبع تابعین کے زمانے کے بعد علم منتقل ہو گیا کوفہ کی طرف، عراق. پھر لکھا کہ عراق میں اتنے عرصے تک علم رہا، مرکز رہا کوفہ علماء کا. پھر جب وہاں علم کی ناقدری شروع ہوئی، علماء کے ساتھ ناانصافی اور زیادتیاں شروع ہوئیں، تو پھر علم نے اپنا ٹھکانہ ماوراء النہر بنا لیا. ماوراء النہر سے مراد ہے آج کل کی روسی ریاستیں، اسلامی ریاستیں. دریا آمو، ماوراء النہر، نہر سے مراد ہوتا ہے دریا آمو. دریا آمو کے اس پار کے علاقہ، ازبکستان، تاجکستان، کرغیزستان، یہ علاقے. پھر انہوں نے لکھا کہ یہ علم کا مرکز رہا. اس پر جو ہماری درس نظامی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود سمرقند کے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذ کے ہیں. اور یہ سارے جتنی ہم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں درس نظامی کی، ہدایہ اتنی مشکل، اتنی زبردست کتاب علم فقہ کی علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ اسی ازبکستان کے. تو آدھی سے زیادہ کتابیں ہمارے درس نظامی میں ماوراء النہر کے علماء کی پڑھائی جاتی ہے. لیکن علم نے وہاں سے بھی پھر اپنا بوریا بستر لپیٹا، اور بوریا بستر لپیٹ کر علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ہندوستان منتقل ہو گیا. ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند، پھر اکابر علماء کرام کے واقعات ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں. وہاں ایک عرصے تک علم رہا. انہوں نے لکھا کہ اس کے بعد پھر علم منتقل ہو گیا پاکستان. اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں جو مدارس، جو مساجد، جو علماء اس وقت ہیں، آپ دیکھ لو پوری دنیا میں ہمارے پاکستان کے علماء پھیلے ہوئے ہیں، کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ. میرا پچھلے دنوں والد صاحب کے ساتھ ایک، یہ ویسٹ انڈیز کا ایک ملک ہے پورٹ آف اسپین، ٹرینیڈاڈ بھی اس کو بولتے ہیں. ہمارا وہاں جانا ہوا، پہلے سے پروگرام نہیں تھا، اچانک جانا پڑ گیا. تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں ہمارے دارالعلوم کا کوئی تعلیم ہوگا نہیں، اتنا دور دراز کا ملک ہے، یہاں کہاں کوئی ہمیں ملے گا دارالعلوم کا پڑھا ہوا. یعنی پرواز بھی آپ دیکھیں تو پتہ نہیں کتنے 16 17 18 گھنٹے کی تو پرواز ہے. والد صاحب کہتے ہیں ہاں شاید یہاں کوئی نہیں ملے گا. تو اتنے میں ایک ٹرینیڈاڈ کا لڑکا آیا، وہیں کا مقامی تھا. کہنے لگا جی میں نے آپ کے دارالعلوم میں پڑھا حفظ کے اندر، اور میری شادی بھی کراچی کی ایک لڑکی سے ہوئی جو بالکل دارالعلوم کے قریب میں ان کی خاندان رہتا تھا. میں نے وہاں
اپنے شادی کی، وہ لڑکی بھی دارالعلوم میں پڑھتی تھی اور ہم دونوں یہاں پہ حفظ کا مکتب چلا رہے ہیں. تو دیکھیے کہاں اللہ نے سلسلہ جوڑا. یہی حال سارے آپ کو مدرسوں کے کہیں نہ کہیں کوئی کہاں کا پڑھا ہوا، کوئی کہاں کا پڑھا ہوا موجود ہوں گے. ماوراء النہر کا نام آ گیا. میں اپنی اصل بات شروع کرنے سے پہلے صرف عبرت کے طور پہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو. کہاں تو علم کا اتنا بڑا مرکز کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترمذ کے اندر السلام علیکم. ترمذ کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں جگہوں پہ اور بھی بھرا پڑا ہے ایک چپا یہاں کے علماء اور فضلاء سے. علم کی قدر کا یہ عالم تھا کہ یہاں علماء اور طلباء کے مراکز تھے. پھر جب وہاں ان کی ناقدری شروع ہوئی اور ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی مدرسوں کو گرفتار کے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا. آہستہ آہستہ وہاں سے علم نے اپنا سفر شروع کیا اور وہ ختم ہو کے ہندوستان منتقل ہوا. اب وہاں کے لوگوں کا یہ عالم ہے. وہ لوگ جب پاکستان آتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر طالب علم کے ہاتھ میں ایک قرآن شریف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پوری کلاس کے پاس ایک قرآن شریف ہوتا ہے، باری باری لڑکے اس میں پڑھتے ہیں. ہمیں قرآن کریم ہمارے پاس دستیاب نہیں. جب تک روس آزاد نہیں ہوا تھا اور روس کی آزادی کے بعد بھی، اب تو خیر حالات بہت بدل گئے اور موجودہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں آتے ہیں تو سڑکوں پہ ایک ہی چوک پر اللہ کے اتنے سارے نام ہمیں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کو ہر جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا نام نظر آتا ہے. تو کہاں تو اس کا یہ عالم تھا ازبکستان کا کہ وہاں اکثر مصنف ہماری درس نظامی کے وہ وہاں موجود ہیں. اور اب یہ عالم ہے کہ وہاں آپ کو علماء ملنے مشکل ہیں. علم ختم ہو، علم رخصت ہو گیا قدر نہ کرنے کی وجہ سے. تو میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی، قرآن پاک میں کی آیت میں نے تلاوت کی، فرمایا اللہ رب العزت نے، اے نبی صلی اللہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نہ بتلائیں آپ کو کہ کون لوگ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن لوگوں نے اپنی دنیا کی محنت کو تباہ و برباد کر دیا، اکارت کر دیا. وہم یحسبون، اور وہ یہ گمان کرتے رہے، انہم یحسنون صنعا، کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے. اپنے دانش میں سمجھتے رہے کہ کام ہم بہت اچھے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اللہ کے نزدیک قدر و قیمت کیا ہے، کس طریقے سے قدر و قیمت پیدا ہوتی ہے. دو کام اگر ہم کر لیں، اللہ تعالی ہماری دنیا کے سارے کاموں کو بھی دین کا کام بنا دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری، اور ہم بھٹکنے سے بھی محفوظ رہتے ہیں. یہ جو قرآن پاک نے فرمایا نا کہ جن کی دنیا کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی، محنتیں اکارت ہو گئی، ہم اس وعید سے، اس مصداق سے بچ سکتے ہیں. دو کام اگر ہم کر لیں، دنیا کے بھی کام،
دین کے کام بن جائیں گے، اور جو کام ہم دین کے کر رہے ہیں وہ بھی صحیح رخ پر آ جائیں گے۔ اور وہ دو کام ہیں، ایک کام ہے کہ نیت اللہ کے لیے ہو، ہر کام میں نیت اللہ کے لیے ہو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نیت کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نیت اچھی ہوتی ہے۔ ہر چیز میں نیت اللہ کے لیے ہو۔ میں اس کی کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں۔ دوسری چیز ہے عمل شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ صبح سے لے کے رات تک کے ہر مرد کے ہر عورت کے کاموں کو دین کا کام بنا دیتے ہیں۔ یہ جو قرآن پاک نے فرمایا نا کہ بتائیں ہم آپ کو، کہ ہم نہ بتائیں کہ کون لوگ دنیا میں خسارے میں رہ گئے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کون آخرت میں جا کر خدا نہ خواستہ پتہ چلے کہ ہم تو جو کام کرتے رہے وہ تو سارے غلط تھے۔ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ نیت، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اخلاص، اور دوسری چیز ہے عمل شریعت کے مطابق ہو۔ اس کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں صدق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نیت اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کرتے وقت نیت اللہ کے لیے کرے کہ یا اللہ یہ کر آپ کے لیے کراؤں۔ اب کوئی آدمی کہے، ہم لوگ یہ جو جملہ کہتے ہیں بڑا عجیب مجھے جملہ لگتا ہے، ہمارے ہاں لوگ جب صبح کو جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، ملازمت کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، کہتے ہیں ہم دنیا داری کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم نے صبح سے شام تک دنیا داری کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رزق حلال کا کمانا دیگر فرائض نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بعد یہ فرض ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا داری کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اس کو اگر الٹا کر کے دیکھیں کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو کیا کریں گے؟ ہاتھ پھیلانا جائز ہے؟ وہ تو حرام کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے عمل نیت چلے، گھر سے چلتے وقت نیت کریں کہ یا اللہ آپ کا حکم ہے محنت کرنا، میں محنت کر رہا ہوں۔ حلال کما کر لانا، حلال کما کر لانا یہ فرض ہے۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، آپ نے دیکھا حضرت سعد کے ہاتھوں میں زخم پڑے ہوئے۔ پوچھا سعد ہاتھ میں کیا ہوا؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ سارے دن محنت کرتا ہوں تو میرے ہاتھ چھل جاتے ہیں، اس لیے میرے ہاتھ آپ کو چھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے حضرت سعد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے یوں ہونٹوں سے لگا کر پیار کیا اس کو۔ فرمایا کہ سعد، جو انسان صبح کو نکلتا ہے اور رات کو تھکا ہارا محنت مزدوری کر کے حلال کما کر لاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اپنے بچوں کو رزق حلال کمانا کوئی کم بڑی عبادت ہے؟ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، کوئی ناجائز کام میں، حرام کام میں مبتلا نہ ہو اور رزق حلال کمائے، یہ تو اتنا بڑا اللہ کا فضل، اتنا بڑا اللہ کا دین ہے کہ اس کے اوپر تو ہر وقت انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا داری کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کسی نے جملہ سکھا دیا کہ دنیا داری کرنے جا رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے روزگار سے لگایا ہوا ہے، یہ کم اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم کما کر لا رہے ہیں، یہ ہم کام کرنے کے قابل ہیں۔ ہمارے گھر کی خواتین ہیں، وہ اگر صبح سے شام تک اپنے گھر والوں کے لیے کھانے بناتی ہیں، اپنے گھر کی صفائیاں کرواتی ہیں، گھر کے نظام کو درست رکھتی ہیں کہ میرے شوہر آئے گا، میرے بچے آئیں گے، میرے بہن بھائی آئیں گے، والدین آئیں گے، ساس سسر ہوں گے، وہ اطمینان سے رہیں گے، خوش رہیں گے، ان کو گھر کا ماحول ملے گا، تو یہ کوئی کم بڑی عبادت ہے؟ اگر وہ عورت یہ نیت کرتی ہے کہ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے کرتی ہوں، آپ کا حکم ہے، آپ نے میری ڈیوٹی گھر میں لگائی، مرد کی ڈیوٹی باہر لگائی، میں اپنی ذمہ داری کا کام کر رہی ہوں، تو صبح سے رات تک وہ عورت جو گھر میں کام کرتی ہے اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزر رہا۔ اور پھر میں تو یہ بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں، آج خواتین کا اجتماع بھی ہے، اللہ نے خواتین کی اتنی بھاری ذمہ داری لگائی ہے، شاید مرد کی اتنی ذمہ داری نہیں ہے۔ جتنی ذمہ داری بڑی مرد کی ہے، عورت کی ہے، عورت کی ذمہ داری اولاد کی دیکھ بھال کی ہے،
یہ اتنا بڑا معاملہ ہے. کسی نے کہا تھا کہ آپ اچھی مائیں مجھ کو دے دیں، میں اچھی قوم آپ کو دوں گا. اگر عورت ہمارے ہاں کی، مائیں ہمارے ہاں کی اپنے بچوں کی تربیت صحیح کریں، آپ دیکھیے کیسے معاشرے کے اندر انقلاب نہیں برپا ہوتا. کون سا وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کا اثر قبول نہیں کرتا؟ کوئی کروڑوں میں کوئی ایک بچہ ہوگا جس نے اپنے گھر چلتا ہی عورت سے. پہلے خواتین اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھیں. بچہ بچپن میں ہی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا تھا. بچوں کو بچپن میں ہی بہت ساری دعائیں یاد ہوتی تھیں. پھر جب گھر کی خواتین اللہ کا ذکر کر کے باوضو ہو کے جب کھانا بناتی ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیے اس کے اندر کیا برکت اور رزق عطا فرماتے ہیں. میں نے ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا کہ ایک ڈاکو کو پھانسی ہونے لگی. اس ڈاکو سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنا جرم جو آپ نے کیا اس کا ذمہ دار کس کو قرار دیتے ہیں؟ کس کی وجہ سے آپ نے جرم کیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے سے سوال کیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنی ماں کو اس کا ملزم ٹھہراتا ہوں. میری ماں اس کی ذمہ دار ہے. اس نے کہا کہ میں نے بچپن میں ایک انڈا چوری کیا تھا، چھوٹا سا محلے کے گھر میں جا کر چوری کیا تھا. تو ماں نے مجھے مارا نہیں تھا بلکہ شاباش دی تھی. تو جب ماں کسی چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دے، باپ ہاتھ رکھ دے، تو اندازہ لگائیے بچہ کہاں سے کہاں جاتا ہے. کہنے لگے میرا حوصلہ ایسا بلند ہوا، میں نے دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا چھوٹی موٹی کارروائیاں شروع کی. ہاتھ صاف ہوتا چلا گیا، پیچھے سے سپورٹ ماں کی. تو اب اندازہ کیجئے بچہ کتنا بڑا چور بنا ہوگا. چور سے ڈاکو، ڈاکو سے قاتل، پھر تو جرم اپنی طرف انسان کو کھینچتا ہے، وہ کھینچتا چلا گیا. یہی حال ہے تمام انسانوں کا. بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے آپ دیکھ لیں ان کی ماؤں کا ہاتھ ہوگا. نپولین بوناپارٹ فرانس کا کتنا بڑا ایک فاتح سمجھا جائے. آپ اگر نپولین بوناپارٹ کی تاریخ پڑھیں کتنا بڑا فاتح ہے فرانس کا. وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے میری بیوی کا ہاتھ ہے، اس کی سپورٹ مجھ کو تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سپورٹ کس نے کی گھر میں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے. تو خواتین کا اتنی بھاری ذمہ داری اللہ نے لگائی. ہمارے ہاں خواتین کو یہ سکھایا گیا کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ گھر میں اپنی نسلوں کی حفاظت کر رہی ہیں، یہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. یقین مانیے یہ ظلم نہیں ہے، یہ ہم اپنی ایک نسل کو تیار کر رہے ہیں. جو تربیت گھر کی ہوتی ہے وہ تربیت آپ یقین مانیے اسکولوں کی اور اداروں کی نہیں ہوتی. گھر کی تربیت بچے کی ایک ایک ادا سے جھلک رہی ہوتی ہے، اس کے کپڑوں سے، اس کی بات چیت سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے. ان سب کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہے. گھر کی تربیت بنیادی تربیت ماں کی ہوتی ہے، اس کے بعد باپ کی ہے. اس کی نشست و برخاست جو ہے نا بچے کی، وہ ہوتی ہی گھر سے ہے. آج ہمارے ہاں یہ سارے سلسلے ختم ہو رہے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جھوٹ. آج اگر کوئی بچہ بولتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی چوریاں کرتا ہے، جہاں دنیا اس کو کہتی ہے، میں کہتا ہوں وہ تنہا انسان چور نہیں ہے جس نے چوری کی، وہ تنہا ڈاکو نہیں ہے جس نے ڈکیتی کی. اس کے پیچھے اس کی ماں، اس کے باپ، اس کا اسکول، اس کا اساتذہ، سب کا ہاتھ ہے کہ اس کے اخلاق و کردار میں انہوں نے کیوں حصہ نہیں لیا. انسان تو اپنے اخلاق سے بنتا ہے. تو نیت بنیادی چیز، ہر کام سے پہلے نیت. ہم جب نیت کرتے ہیں تو عورتیں گھر میں نیت کریں، مرد باہر جاتے ہوئے نیت کریں، اللہ تعالیٰ ہر عمل کا ثواب عطا فرماتے. بہت سارے کام. ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بہت سارے کام ہمارے ہاں کے وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنا زاویہ نگاہ بدلنے کی وجہ سے اس کو دین کا کام بنا سکتے ہیں. اور فرماتے تھے کہ دیکھو ریاکاری عبادات کے اندر کم ہوتی. کون آدمی جائے گا مسجد میں کسی کو دکھانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے؟ کون کسی کے لیے جائے گا، رکھے گا روزہ کہ وہ مجھ کو نیک کہے گا؟
ہوتی ہے لیکن کم. اصل ریاکاری کا مرکز انسان کی معاشرت ہوتی ہے، معاشرتی معاملات. یہاں ریاکاری اتنی زیادہ ہے کہ وہاں دین کا پہلو مغلوب ہو جاتا ہے. یہ میرے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو ہم شادیوں میں جاتے ہیں، تقریبات میں جاتے ہیں، دعوتوں میں جاتے ہیں، وہاں ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ جی نہیں جائیں گے تو برا مانے گا، وہ اس کو برا لگے گا. اب ہم جا رہے ہیں، اب نیت اللہ کی نہیں رہی، بلکہ نیت یہ آ گئی کہ اس کو جائیں گے برا لگے گا، وہ بھی ہمارے ہاں آیا تھا، خاندان والے کیا کہیں گے، چلیں جی چلتے. تحفے بھی اسی وجہ سے دے رہے ہیں، مل بھی اسی وجہ سے رہے ہیں، عیادت کرنی ہے. یہ پہلو کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، کہ اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان عیادت کرتا ہے کسی مریض کی، وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں ہوتا ہے. ملائکہ اس کے لیے مسلسل استغفار کرتے رہتے ہیں. یہ پہلو ختم ہو جاتا ہے، یہ رہتا ہے کہ جی جانا ضروری ہے ورنہ بڑا برا لگے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ فلانا نہیں مجھ سے وہ پوچھنے آیا، وہ بھی شکایت کرے گا. یہ پہلو مغلوب ہوتا ہے. فرماتے ریاکاری کے مراکز در حقیقت معاشرتی معاملات ہیں. یہاں انسان نیت کرے کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے لیے، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں کسی کے پاس جا رہا ہوں تو اللہ کے لیے جا رہا ہوں. ہمارے ہاں صلہ رحمی کی جاتی ہے برابری کی بنیاد پر، کہ جی اس نے ہمیں بلایا تھا ہم بھی اس کو بلائیں گے، اس نے نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلہ رحمی کے اتنے آپ نے فضائل ارشاد فرمائے، یہ ایسے نہیں ارشاد فرمائے، اور ہمیں یہ تعلیم دی. فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، برابری کرنے والا انسان صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. ولیکن الواصل الذی اذا انقطعت رحمہ وصلها، لیکن اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی انسان اگر قطع رحمی کرے، تعلقات کو توڑ کے رکھے، آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح یوں فرمائی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے ذمے کے صلہ رحمی کے کام کرتے رہو اور مخلوق سے امید لگانی چھوڑ دو. دوسرا انسان آپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، آپ اپنا حق اللہ سے مانگو. یہ ہے اصل چیز، اخلاص. ہر کام اللہ کے لیے. میرے استاذ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ابھی چند دن پہلے کے اجتماع میں فرما رہے تھے کہ دیکھو ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے. پڑھو بھی اللہ کے لیے. کالج میں پڑھ رہے ہو یہ کرو، نیت کرو کہ اپنے اس علم کو، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہو اپنے اس علم کو میں دین کے کام میں لگاؤں گا. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دیں گے، کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ضرور ثواب دیں گے، اس کا وعدہ ہے. تو پہلی چیز ہے اخلاص. ہر عمل اللہ کے لیے. گھر میں خواتین آنا جانا، ان کی محنتیں، مردوں کی محنتیں، سب اللہ کے لیے. دوسری چیز طریقہ سنت کے مطابق. دوسری چیز ہے کہ ہر عمل اللہ طریقہ شریعت کے مطابق. طریقہ شریعت کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی جو کام ہم کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا درس نظامی پڑھنا فرض ہے. علم کا حاصل کرنے فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جن چیزوں سے واسطہ پیش آتا ہے اس کا علم حاصل کرنا انسان کے اوپر ضروری ہے. ایک تو ہے فرائض، وہ تو ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. عقائد ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. واجبات ہر مسلمان پر فرض ہے. حرام چیزوں کا علم کہ کون سی چیز ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائی، اس کا سیکھنا فرض ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہمارے اور آپ کی لائن کے کام ہیں ان کا علم ہمیں سیکھنا ضروری ہے. تو یہ کام ہم کریں گے ہمارا طریقہ ٹھیک ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے اس آیت کی اس چیز کی تشریح میں اب دوبارہ بات لوٹاتا ہوں کہ ہر کام انسان کرے لیکن اللہ کے لیے کرے اور طریقہ شریعت کے مطابق ہو. اب دیکھیے ہندو ہیں، یہ جمنا کے کنارے کھڑے ہوں گے، گنگا کے کنارے کھڑے ہوں گے، سارا دن ہاتھ پیر اٹھا کر کھڑے رہیں گے وہاں پہ. ان سے پوچھو کیوں کھڑے ہوئے؟ اللہ کے لیے.
یہ جو ان کے بھکشو ہوتے ہیں، جو ان کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ سخت زندگی گزارتے ہیں، بغیر سلا ہوا لباس، جیسے حرام کی چادریں ہوتی اس طرح کا پہنیں گے، گیرو رنگوں کا، گنجے ہوں گے، شادیاں نہیں کرتے، تفریحوں میں نہیں جاتے، گھومتے پھرتے نہیں ہیں، عجیب مشکل زندگی ہے۔ ان سے پوچھو اتنی محنت کیوں کر رہا ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے لیے۔ عیسائیوں کے جو راہب ہوتے، پادری ہوتے، یہ شادیاں نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، دنیا سے کٹ آف رہتے، پوچھو اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے لیے۔ لیکن کیا یہ طریقہ شریعت کے مطابق ہے؟ نہیں۔ اس لیے اپنے روز مرہ کے کام، ملازمت کے کام اور تجارت کے کام، اٹھنے بیٹھنے کے کام، آنے جانے کے کام، جب انسان اللہ کے لیے کرے، نیت اللہ کی ہو، طریقہ بھی اللہ کے لیے ہو، آپ دیکھیے ایک ایک لمحہ صبح سے رات تک انسان کا وہ عبادت میں گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ آپ کی یہ معمول تھا، نہ آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ ہر وقت لوگوں کو کہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو اور عبادتیں کرتے رہو، بلکہ عبادتوں کے بھی اوقات مقرر کر دیے، باقی سارا وقت آپ عام انسانوں کی طرح کام کرتے تھے۔ وہ سارا عبادت تھا۔ عبادت کیوں تھا؟ ان دو کاموں کی وجہ سے۔ بنیادی چیز یہ دو چیزیں تھی، نیت شریعت کے مطابق، طریقہ شریعت کے مطابق۔ آج ہمارے ہاں لوگ نیت تو کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے جا رہا ہوں، لیکن دکانوں پہ جا کر جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، رشوت کا کاروبار، سود کا کاروبار، دوسرے دھندے ہیں، تو بتائیے کہاں سے رزق میں برکت آئے گی، کہاں سے پیسوں میں برکت آئے گی؟ حدیث شریف میں فرمایا کہ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے، کہتے یا رب یا رب یا رب، اللہ تعالیٰ فرماتا انا استجاب لہ، کہاں سے میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا؟ اکلہ حرام، مالہ حرام، لباسہ حرام، شرابہ حرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، ہر چیز حرام کی، کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے اوپر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آگے اب درس حدیث باقی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔